الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى جل وعلا في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين نہایت معزز محترم احباب کرام قدر الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ رب کائنات کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے قرآن مجید فرقان میں کی جس آیہ مبارکہ کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں رب کائنات اس کی فضیلت بیان فرما رہا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان الذین قالوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ اقرار کر لیا، یہ کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ تعالی ہے، یعنی جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کا پٹا اپنی گردن میں ڈھال لیا، جو دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے رب کو مان لیا۔ ظاہر ہے کہ رب کو مانا تب جائے گا جب رب کے رسول کو مانا جائے گا، تنہا تو رب کو نہیں مانا جا سکتا کہ رب کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ رب کے بارے میں جو بتایا وہ اللہ کے نبی نے بتایا، یعنی جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت دکھائی، ڈٹ گئے، پھر دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی ان کے پاؤں میں لغزش نہ لا سکی، پائے استقلال میں لغزش نہ لا سکیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زیارت کے لیے رب کے فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرے بندے جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا ان کی استقامت کا عالم کیا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، ان کو آ کے کیا خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خبردار خبردار، نہ تم ڈرو نہ کوئی غم کرو، تھوڑی سی کم کر دو۔ اطمینان قلب ان کو میسر آتا ہے، دو وجہ سے اطمینان قلب جاتا ہے، یا ڈر کی وجہ سے یا غم کی وجہ سے۔ اطمینان قلب ختم ہو جاتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اطمینان قلب کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے۔ ان کو فرشتے آ کے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، ان کو جنت کی مبارکباد دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تمام تر مصائب و آلام کے باوجود دنیاوی پریشانیاں ان کو آئیں بھی، دکھ آئے، بیماری آئے، کوئی تکلیف آئے، لیکن ان کو اطمینان قلب میسر آتا ہے۔ یہ دنیا کی دولت اور چیز ہے، اطمینان قلب اور چیز ہے۔ آپ کو بعض لوگ ملیں گے بڑی دولت ان کے پاس ہے، ملنوں کے مالک نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں ڈالر کے مالک ہیں، لیکن ان کے پاس اطمینان قلب کی دولت نہیں ہے، اطمینان قلب نہیں ہے، پریشانی سے لگی رہتی ہے۔ اس سے بڑھ کر پریشانی کیا ہوگی؟ ایک مل کا مالک بڑا پریشان ہوتا ہے، میں دوسری مل لگا رہا ہوں،
2 ملوں کا مالک بڑا پریشان ہوتا ہے، میں 30ویں مل لگا لوں۔ 4 ملوں کا مالک پریشان ہوتا ہے، میں 5ویں مل لگا لوں۔ ان کو اطمینان قلب میسر نہیں آتا۔ اللہ کے یہ بندے ہیں بھوکے رہ کر بھی ان کو اطمینان قلب میسر آتا ہے۔ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے دل کا اطمینان ہو جانا، مطمئن ہو جانا۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوا، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور توبہ کرتا ہوا، اقرار کرتا ہوں۔ اب جانتے میرا ایک منصب ہے کہ میں حکیم ہوں، طبیب ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں شاہ صاحب اللہ کا دیا سب کچھ ہے، جو چاہیں وہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اطمینان قلب نہیں ہے۔ کوئی طبیب دے دیں، دوائی دے دیں، ماہرین نفسیات کے پاس جا کے دیکھیں، سائیکولوجسٹ کے پاس کتنے امیر لوگوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ان کو اطمینان قلب میسر نہیں۔ روزانہ رات کو خواب اور نیند والی گولی کھا کے سوتے ہیں، ان کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ میرا اللہ فرماتا ہے لیکن جو استقامت دکھاتے ہیں نا، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کو اطمینان قلب کی دولت میسر آتی ہے۔ آج ہم نے یہی دیکھنا ہے وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اطمینان قلب کی دولت عطا فرماتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان میں صحیح مسلم شریف کے حوالہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ نقل ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ صحیح الحمدللہ تعالیٰ میرے پاس صحیح ستہ ہیں، وہ حدیث مبارکہ کی یہ ساری کتابیں موجود ہیں۔ میں مطالعہ کر رہا تھا، مشکوٰۃ شریف کو کھولا، جمعہ کے لیے مطالعہ کرنے لگا، مشکوٰۃ شریف کو کھولا تو مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہی مجھے یہ نظر آئی جو اب میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے الحمدللہ اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ وہ حدیث کیا تھی؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم بارگاہ مصطفیٰ کریم میں حاضر تھے، حضور کے پاس بیٹھے تھے، صحابہ کرام اور میں، یعنی سارے حضور کی خدمت میں حاضر تھے، بیٹھے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، یہ آنے والا بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین تھا، اس کا لباس بہت زیادہ سفید تھا۔ عام لباس بھی سفید ہوتے ہیں نا، جس طرح ہمارے لباس سفید ہیں بعض دوستوں کے، ان کے صحابہ کرام کے، میرے نبی بھی سفید لباس کو پسند فرماتے تھے، مگر یہ آنے والا جو تھا اس کا لباس بہت زیادہ سفید تھا اور اس کے بال بہت زیادہ کالے تھے، مجسمہ حسن و جمال تھا، اور اس پر سفر کے اثرات نہیں تھے۔ یعنی سفر کے اثرات سے مراد اس زمانہ میں سفر اتنا محفوظ نہیں ہوتا تھا، جس طرح میں ابھی آیا ہوں، تقریر کر کے آیا ہوں تو میں گاڑی میں بیٹھ کے آیا، مجھ پر کوئی گرد و غبار نہیں پڑا۔ اس زمانہ میں بیل گاڑیوں پر، گدھا گاڑیوں پر، گھوڑا گاڑیوں پر، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر، خچروں پر پیدل سفر کرتے تھے، تو گرد و غبار اتنا اڑتا تھا کہ آدمی کا چہرہ، اس کا لباس، وہ خد و خال، وہ سارے گرد و غبار میں اٹ جاتے، پتہ چل جاتا یہ بندہ لمبا سفر کر کے آیا، یہ قریب سے آیا ہے۔ یہ آنے والا شاید کہاں سے آیا تھا؟ اس کے جسم پر کوئی گرد و غبار وغیرہ نہیں تھے، اس کے بال بھی بالکل ابھی فریش تھے، تازہ، جس طرح ابھی اس نے غسل کیا ہو یا وضو کیا ہو، اس کا لباس بھی بالکل صحیح و سالم، کوئی اس پر گرد و غبار کا ذرہ بھی نہیں ہے، اس کا چہرہ بھی بڑا شاداب، بڑا پر رونق۔ یہ آیا اور حضور کے پہلو کے ساتھ پہلو جوڑ کے بیٹھ گیا، یعنی بے تکلفہ انداز میں سلام عرض کیا، اور بے تکلفہ انداز میں، عام طور پر تو صحابہ کی جرت نہیں تھی کہ حضور کے پہلو کے ساتھ پہلو جوڑ کر بیٹھ جاتے، ادب احترام کا تقاضا تھا، فاصلے پر بیٹھتے تھے، مگر یہ حضور کے ساتھ بڑے بے تکلفانہ انداز میں پہلو سے پہلو جوڑ کر بیٹھ گیا اور عرض کیا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو میرے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ حضور اسلام کے داعی ہیں نا، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے۔ میرے کریم آقا فرمایا کہ انت اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ تو گواہی دے دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا
کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کر، روزہ رکھ، حج کر، زکوٰۃ کر، ان استطاع الیہ سبیلا، اگر حج کرنے کی طاقت تو حج بھی کر۔ میرے کریم آقا نے اسلام کے وہ 5 بنیادی اصول کہ بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ الی آخرہ، حضور نے اسلام کے 5 بنیادی جو قوانین ہیں، اراکین ہیں، اس کو بتا دیے کہ کلمہ طیبہ، اللہ تعالیٰ کی توحید، میری رسالت کے اقرار کر، نماز پڑھ، روزہ رکھ اور زکوٰۃ دیں، ان استطاع الیہ سبیلا، حج البیت کر اگر تیرے اندر وہاں تک جانے کی طاقت ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا صدقتا، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے اس کی گفتگو سن کر، خود سوال کرتے ہیں ہے بھی یہ اجنبی، مدینہ طیبہ کا باشندہ نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ اتنا بڑا شہر نہیں تھا، وہ سارے کے سارا مدینہ طیبہ بلکہ پاس پاس کے جو باغات ہیں نا وہ بھی مسجد نبوی میں آ گئے۔ مسجد نبی کی توسیع اتنی ہو گئی ہیں کہ پرانا سارا شہر اس کے اندر آ گیا، قرب و جوار کے بعد باغات بھی اس کے اندر آ گئے۔ وہ اتنا چھوٹا سا شہر تھا، ہر باشندہ سے ہر بندہ واقف تھا، تو یہ آنے والا مدینہ طیبہ کا باشندہ نہیں تھا۔ ایک تو یہ حیرانی تھی، اور یہ بھی حیرانی، یہ سوال کر رہا ہے، سوال کر کے کہہ رہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ معلوم ہوتا ہے اسے پتہ ہے، تصدیق کر رہا ہے، حضور سے پوچھ کر حضور کی تصدیق کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اخبرنی عن الایمان، مجھ کو خبر دو ایمان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ ایمان کی ساری صفات، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، وہ ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و قدر خیر ہی و شر، اللہ تعالیٰ پر ایمان لا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لا، اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ کتابوں پر ایمان لا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لا، تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر ایمان لا، قیامت کے دن پر ایمان لا۔ وہ کہنے کا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ یہ بھی تصدیق کرنی۔ کتنے سوال کی ہو گئے؟ یہ 2۔ کتنے ہو گئے؟ تیسرا سوال کیا کہ مجھے بتائیے احسان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک، اپنے رب کی یوں عبادت کا احسان یہ ہے کہ اپنے رب کی یوں عبادت کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو یاد رکھ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ چوتھا سوال اس نے کہا جی صدقت، آپ نے سچ کہا۔ چوتھا سوال یہ کیا کہ بتائیے قیامت کب آئے گی۔ میرے کریم آقا فرمان کے سوال جو کر رہا ہے نا، سوال کا جواب دینے والا بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے۔ اسے پھر کہا صدقت، آپ نے تصدیق کیا، سچ کہا آپ نے۔ پھر وہ چلا گیا۔ صحابہ کرام میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ مداخلت کرتا، وہ سوال کر رہا ہے، یہ سوال سن رہے ہیں، اسے یہ کہتے کہ تو کیا کہہ رہا ہے، کہنے کسی کی جرت نہیں تھی۔ بارگاہ بےکس بنا کا یہ ادب تھا۔ راوی فرماتے صحابہ اس طرح بیٹھتے تھے وہ سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، حرکت تک نہ کرتے تھے۔ جب وہ چلا گیا نا تو حضور فرمانے کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے، حضور فرمانے عمر تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ تو عرض کیا نہیں یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے، یار میں تو نہیں جانتا یہ کون تھا۔ تو میرے نبی فرمانے لگے کہ جبریل امین آئے تھے، یہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور یہ تم کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یعنی وہ سوالات جو تمہیں کرنا چاہیے تھے وہ تم نے نہیں کیے، جبریل نے وہ سوال کیے تاکہ میں اس حقیقت کو بتا دوں۔ دراصل صحابہ کرام حضور سے سوال کرتے بھی تھے اور حضور نے کثرت سوال سے ان کو منع فرمایا تھا۔ 2 طرح کے سوالات ہوتے ہیں، ایک یہ کہ میرے نبی نے حکم دیا، بطور مثال میرے کریم آقا نے فرمایا کہ تم فلاں چیز پڑھو، بطور مثال میں مثال دے کے سمجھا قل هو اللہ احد پڑھ لو، بسم اللہ شریف پڑھ لو۔ یہ سوال کرنے کتنی مرتبہ پڑھیں، کب پڑھیں، کیسے پڑھیں؟ حضور ناراض ہو یوں سوال نہ کرو، فرماتے تھے میں نے تمہیں حکم دے دیا وہ کر لو، منع کیا تو رک جاؤ، جہاں میں چپ رہوں تم بھی چپ رہا کرو۔ لیکن بعض سوالات کی اجازت تھی، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ چاند کی حقیقت کیا ہے؟
حلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں، پہلی دوسری رات کے چاند کو حلال کہتے ہیں، 14ویں رات کے چاند کو بدر کہتے ہیں، متلقہ چاند کے لیے قمر کہا جاتا ہے۔ یہ چاند جو چھوٹا ہو جاتا ہے کبھی بڑا ہو جاتا ہے، کل ارجون القدیم، اتنا چھوٹا باریک ہو جاتا ہے جس طرح کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ۔ یہ کیا ہے؟ ایسے کیا ہوتا ہے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے محبوب ان کو بتا دو یہ تمہیں تاریخیں بتانے کے لیے ہیں کہ کون سی تاریخ ہے، پہلی تاریخ ہے، دوسری ہے، تیسری ہے۔ چاند بڑا ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ بدر بن جاتا ہے، 14ویں رات ہوتی ہے، پھر چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے تاریخیں کون سی ہیں۔ اور حج کا مہینہ بتانے کے لیے یہ کون سا مہینہ ہے، پھر چاند طلوع ہوا یہ اگلا مہینہ، پھر چاند طلوع ہوا اگلا مہینہ، یہاں تک کہ پتہ چل جاتا ہے حج کس مہینے میں کرنا ہے۔ یہ ہے مقصد چاند کے طلوع غروب کا، وغیرہ وغیرہ۔ سوال بھی کرتے تھے، لیکن جو میں نے کہا کہ کثرت سوال سے منع کرتے تھے، اور حضور نے عرض کیا تھا موسیٰ تم بتا دو قاتل کون ہے، تو موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا تھا گائے لو، گائے کو ذبح کرو، ذبح کر کے اس کی زبان اس مقتول کے جسم پر مارو، مقتول زندہ ہو جائے گا، بتا دے گا میرا قاتل کون ہے۔ نے خود بتانے کے لیے ایک پروسیس بتایا۔ سورہ بقرہ میں یہ پورا واقعہ ہے۔ بکر گائے ہو کہتے ہیں، اسی بنا پر سورہ مبارکہ کا نام بقرہ ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ اے موسیٰ بتاؤ اس کا جسم کیسا ہوگا، ما لونہا رنگ کیسا ہوگا، ما ہیا وہ کیسی ہوگی گائے، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے اپنے اوپر اتنی پابندیاں لگا لی کہ ایسی گائے کا ملنا ہی ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اگر وہ سوال نہ کرتے، جب موسیٰ نے کہا تھا گائے ذبح کر کے، کوئی گائے نہیں کے ذبح کر دیتے۔ میرے نبی فرمائیں گے خبردار میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو کر لیا کرو، آپ نے مجھے جواب دینا ہے۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، میں آپ کی تربیت الحمدللہ تعالیٰ میں ہمیشہ تربیت کی گفتگو کرتا ہوں جس طرح آپ جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب میں تمہیں حکم دوں تو وہ کام کر لیا کرو، منع کروں تو رک جایا کرو، میں چپ رہوں تو تم بھی چپ رہا کرو، جی چاہے تو کر لیا کرو، نہ جی چاہے تو نہ صحیح۔ اس کو عمل مباح کہتے ہیں۔ اگر وہ کام صحیح ہے تو ثواب ہے، غلط ہے تو گناہ ہے۔ حضور نے منع کیا تو سختی سے منع ہو جاؤ۔ حضور نے حکم وما اتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول رحمت عطا فرمائے اس کو پکڑ لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ جہاں میرے نبی خاموش ہو جائیں تم چپ رہو، کر لو تب بھی جائز ہے، نہ کرو تب بھی جائز ہے۔ اسے اصل کلی کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ اصل کا معنی ہوتا ہے جڑ، بیس، بنیاد۔ کلی سے مراد کل ہے، سارے، ہر چیز کی بیس اور بنیاد یہ ہے۔ میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب آپ جو مسجد میں بیٹھے ہیں یہ چٹائیاں کارپٹ بچھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ میرے نبی نے بچھائے تھے، صحابہ نے بچھائے تھے، پھر یہ بچھانے ناجائز ہے کہ جائز ہے؟ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ میرے نبی نے منع نہیں کیا تھا، میرے نبی نے منع نہیں کیا تھا۔ حضور نے اپنی مسجد میں پنکھے لگوائے تھے، منع تو نہیں کیا۔ اب جس کا جی چاہے کارپٹ بچھا لے، جس کا جی چاہے صفحے بچھا لے، جس کا جی چاہے ننگے فرش پر پڑھ لے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کوئی ممانعت ہے؟ اگر ایک آدمی چٹائی کی بجائے فرش صاف ستھرا ہے، ننگے فرش پر نماز پڑھے گا، گناہ گار تو نہیں ہوگا؟ اگر وہ چٹائی پر نماز پڑھے گا گناہ گار تو نہیں ہوگا؟ وہ کارپٹ پر نماز پڑھے گا گناہ گار تو نہیں ہوگا؟ وہ کپڑے پر نماز پڑھے گا گناہ گار تو نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ میرے نبی نے پابندی لگائی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ مسجد میں پنکھے لگائیں گناہ گار تو نہیں ہے، نہ لگائیں تو گناہ گار تو نہیں ہے، اے سی لگائیں گناہ گار تو نہیں ہے، نہ لگائیں تو گناہ گار تو نہیں ہے۔ میرے نبی نے منع کیا ہی نہیں، نہ حکم دیا ہے۔ حکم دیتے تو لگانا ضروری تھا، منع کرتے تو رک جانا ضروری تھا۔ یہ مسجد کے محراب، یہ مساجد کے مینارے، کیا میرے نبی نے پکی مسجد بنوائی؟ ہم بناتے ہیں کہ نہیں؟ مینارے بنوائے؟ نہیں بنائے میرے نبی نے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے مینارے بنائے۔ کیوں بنوائے تھے؟ حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریفہ میں ایک صحابی کا گھر تھا،
2 منزلہ گھر تھا. حضرت سیدنا بلال فجر کی نماز اور اذان اس کی چھت پر چڑھ کر، دوسری منزل کی چھت پر اذان دیتے چڑھ کر. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہ کسی کے مکان کی چھت پر چڑھ کے اونچی جگہ کھڑی ہو کر اذان دینے ہوتی ہے تو کیوں کسی کے مکان کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں. مسجد کے ساتھ ایک مینارہ بنوا دیا، اس کے ساتھ سیڑھیاں بنوا دیں کہ اس کے اوپر چڑھ کر اذان دے دیا کرو. اس کا اصل مقصد یہ تھا. اور اب اس کی وہ حاجت تو نہیں رہ گئی کیونکہ لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہو گیا. اذان نیچے محراب کے جو حجرہ ہوتا ہے وہاں کھڑی ہو کر دی جاتی ہے اور مینارے پر سپیکر باندھ دیے جاتے ہیں یا ٹاور بنا کر اس پر سپیکر رکھ دیے جاتے ہیں. ضرورت نہیں، مگر یہ مسجد کی علامت وقت سے بنی آج تک مسجد کی علامت مینار ہے. اب بتائیے کیا 2 فٹ مینار بنانے والا گناہ گار تو نہیں ہوگا؟ 200 فٹ بنانے والا؟ میرے نبی نے منع کیا ہی نہیں. یہ بات اصل کیا ہے؟ کلی ہے. میں ایک آپ کو قانون کی بات بتا رہا ہوں. یہ قانون ہے کہ جس سے نبی نے منع نہیں کیا تو منع. مثلا آپ نے 200 فٹ مینار بنایا، آپ کہیں تو گناہ گار ہو گیا، 200 فٹ کیوں بنایا؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا حضور نے بنانے سے منع کیا؟ آپ نے سامنے کھانا رکھ کر قرآن پاک پڑھا، کسی نے کہا بتا کہاں لکھا ہے، آپ جواب کیا دیں گے؟ تو بتا منع کہاں کیا ہے؟ میری بات کی سمجھ آئی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب ناصر صاحب نے مجھے پانی پلایا، پانی مجھے گلاس میں ڈالا، میرے سامنے پیش کر دیا، میں نے پانی پکڑا. اب انہوں نے پانی پلایا، میں نے بغیر پوچھے بغیر سوال کیے یہ پانی حلال ہے کہ حرام ہے میں نے پی لیا. میں نے گناہ تو نہیں کیا. انہوں نے مجھے پانی پلایا گلاس پہ ڈال کر، میں نے پی لیا. جب یہ گلاس پہ پانی ڈال کر مجھے پلا رہے تھے تو صاحب یہ کھڑے ہو جاتے، حاجی صاحب کھڑے ہو جاتے، حاجی صاحب کھڑے، شاہ صاحب پانی نہ پینا، یہ پانی پینا ناجائز ہے. میں گلاس رکھ دیتا. میں سوال کس سے کرتا؟ ناصر صاحب سے جنہوں نے پانی پلایا کہ جنہوں نے منع کیا ان سے کرتا، منع کرنے والے سے کرتا کیوں نہ پیوں، اس میں نقص کیا ہے؟ پھر یہ بتاتے کہ اس میں نقص یہ ہے اس لیے نہ پینا. منع کرنے والے کی ذمہ داری ہے، وہ بتائے گا منع کہاں ہے. اب وہ لوگ بتائیں کہ کہاں لکھا ہے حضور نے منع کیا تھا. جس بات کو اللہ کے نبی نے منع نہ کیا تجھے کیا اختیار ہے منع کرنے کا؟ جی چاہے کوئی کرے، نہ جی چاہے نہ کرے. نہ کرنے کو حکم دیا نہ کرنے کو، یہ اصل کلی ہے. میرے نبی فرماتے تھے میں تمہیں حکم دوں تو کر لیا کرو، منع کروں تو رک جایا کرو، میں چپ رہوں تو تم بھی چپ رہا کرو. جی چاہے تو کر لیا کرو، نہ جی چاہے تو نہ کیا کرو. یہ میرے نبی کا بہت زیادہ کرم تھا اپنی امت پر کہ مجھ سے پابندیاں نہ لگوانا. اس لیے صحابہ کرام سوال کرنے سے گریز کرتے تھے کہیں کسی کا سوال پابندی کا سبب نہ بن جائے. کھلی اجازت ہے، کریں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کریں پھر بھی ٹھیک ہے، پابندی کیوں لگوائیں؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم انتظار کرتے تھے کوئی دیہاتی کوئی عربی آئے آ کر حضور سے سوال کریں، فلاں چیز کا سوال کریں تاکہ حضور اس کی وضاحت فرما دیں، ہم سوال نہ کریں. تو آج جبریل ان کو دین سکھانے کے لیے سوال کر رہے ہیں. اور جبریل امین نے جو پہلا سوال کیا وہ یہ کہ اسلام کیا ہے. تو میرے نبی نے اسلام کے 5 بنا وہ اشارہ فرما دیے کہ کلمہ طیبہ، اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی مشتشم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ. اب میں نے آپ سے سوال کرنا ہے، حضور نے جو جواب دیے اسلام کیا ہے ان میں پہلی چیز کیا تھی؟ ہاں بتا دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے آپ کے بتانے میں، تربیت لیتے ہوئے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا ہے بنا؟ وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لینا اور رسول رحمت کی رسالت کا اقرار کر لینا. اور جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اسلام وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ طیبہ پڑھتے اسلام میں داخل ہو گیا. پھر بقیہ چیزیں ان کا ذکر میں بعد میں کروں گا، پہلے کلمہ طیبہ کا کرتا ہوں. وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اس سے اپنی گردن میں نبی کی غلامی کا پٹا ڈھال دیا، لا الہ الا اللہ کہہ کے اس سے اس حقیقت کا انکار کیا کہ پوری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ کا ہر حکم مانوں گا.
مگر اللہ کے بارے میں پتہ کیسے اسے چلا؟ اللہ کے حکموں کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب وہ اقرار کرے گا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے ذریعے مجھے ہر چیز کا پتہ چلے گا۔ اصل اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے، اطاعت اللہ تعالیٰ کی، لیکن کی جاتی ہے نبی کے وسیلہ سے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو ان کا کہنا مانے گا حقیقت میں وہی رب کا کہنا ماننے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ براہ راست تو کسی کو مخاطب کر کے فلاں نے تو یہ کام کر، فلاں تو یہ کام کر نہیں، وہ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں، پھر اللہ کے نبی لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اس لیے اس نے دونوں چیزوں کا اقرار کر لیا۔ جب اس نے اسلام میں داخل ہونے کا اقرار کر لیا تو اب آپ نے مجھے بتانا ہے، کیا آپ معاذ اللہ کتے کا گوشت کھا لیں گے؟ خنزیر کا گوشت کھا لیں گے؟ مردار کھا لیں گے؟ کیوں نہیں کھائیں گے؟ کافر کھا لے گا؟ جی کھا لے گا، آپ کیوں نہیں کھائیں گے؟ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، بتا دیجئے آپ کیوں نہیں کھائیں گے؟ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے۔ میں دوبارہ کلمہ طیبہ پڑھ دیتا ہوں، جو آپ پہلا کلمہ پڑھتے ہیں یا دوسرا کلمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلا کلمہ پڑھ دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سادہ سے لفظوں میں اس کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد رسول اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس پہ کہاں آیا کہ خنزیر حرام ہے؟ اس کے ترجمہ میں آیا کہ خنزیر حرام ہے، اس کے ترجمہ میں آیا کہ مردار حرام ہے، پھر آپ کلمہ طیبہ پڑھ کے کیوں نہیں کھاتے؟ جب اس کے ترجمہ میں ہے ہی نہیں ہے، سادہ سا ترجمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، وہ کہے میں مانتا ہوں اللہ کے سوا ہی بات کے لائق نہیں۔ کہاں لکھا ہے خنزیر نہ کھاؤ؟ کہاں لکھا ہے مردار نہ کھاؤ؟ کہاں لکھا ہے خون نہ پیو؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں لکھا ہے۔ کیا جواب ہوگا؟ سارے بتا دو کیا جواب ہوگا؟ کہیں گے تمہیں کیسے پتہ ہے یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے بتایا ہے، ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ گویا ہم نے قرآن کلمہ طیبہ پڑھ کر تنہا کلمہ طیبہ کو نہیں مانا، پورے قرآن کو مان لیا۔ کلمہ طیبہ پڑھ کر تنہا کلمہ طیبہ کو نہیں مانا، پورے قرآن کو مان لیا ہے، اور پورے ذخیرہ احادیث کو مان لیا ہے کہ جو نبی نے فرمایا حق فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمانا حق ہے جو نبی کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہی ہوگا نا؟ میں اس کی مثال کو مزید آسان کر دیتا ہوں۔ اللہ کرے آپ حرم شریفین کی زیارت کے لیے جائیں، وہاں آپ کا کوئی دوست ہو، بھائی ہو، یار ہو، پیارا ہو، گاڑی ہو اس کے پاس، آپ وہاں خود ڈرائیونگ کریں، آپ بھی ڈرائیور ہیں، گاڑی اچھی طرح چلا لیتے ہیں، وہاں سڑک کی بائیں جانب ڈرائیونگ کریں تو آپ کو وہاں کی پولیس والا یعنی شرطا روک کر آپ کو بھاری برکم جرمانہ کرنا چاہے، آپ اسے کہے تو کیوں جرمانہ کرتے ہیں؟ میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے انٹرنیشنل، میں ڈرائیونگ کر سکتا ہوں۔ وہ کہے کہ تم رانگ آ رہے ہو، کدھر آ رہے ہو؟ دائیں جانب نہ بائیں جانب، تم آ رہے ہو بائیں جانب، تم دائیں جانب آنا چاہیے تھا، بائیں جانب کیوں آ رہے ہو؟ تو آپ جواب دیں میں پاکستانی ہوں۔ کیا جواب دیں؟ میں، اور پاکستان میں گاڑی بائیں جانب چلائی جاتی ہے، میں پاکستانی ہوں۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ اب تم پاکستان میں نہیں ہو، اب تم سعودیہ میں ہو۔ جب سعودیہ میں داخل ہو گئے پھر سعودیہ کے قوانین کو فالو کرنا ہوگا۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ جب کہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو فالو کرنا ہوگا۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے قوانین کو فالو کرنا ہوگا، پھر کسی اور قانون کو نہیں ماننا ہوگا۔ اگر اور قانون کو مانو گے تو تم نے حقیقت میں پھر اللہ اور اس کے رسول کو مانا ہی نہیں ہے، تم نے پھر اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا کیا مطلب؟ دیکھیں نا، ایک باپ اپنے بیٹے کو کہے اے تو میرا بیٹا ہے نا، کہ جب بجی میں مانتا ہوں،
اللہ کی कसम सर पर कुरान रख के मानता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे वालिद हैं, मेरी माँ के आप खामद हैं, मैं आपके नुत्फा से हूँ, मैं आपको मानता हूँ। वो बाप के अच्छा ठीक है, शाबाश बेटे, मुझे पानी पिला, मैं नहीं पिलाऊंगा, खाना खिला, मैं नहीं खिलाऊंगा, मुझे दवाई दे दे, मैं नहीं दूंगा, मेरी बात मान ले। हर चीज इनकार करता चला जाए तो बाप क्या कहेगा, तूने मुझको माना ही नहीं है। क्या फ़ायदा ये जुमला कहने का, मैं तुझे बाप मानता हूँ, जब तू मेरी नाफरमानी करता है, नाफरमान है, गुस्साख बनते हैं, फिर तेरा मानना ना मानना बराबर है। अगर तू रब की नाफरमानी करता है, अपने नबी की नाफरमानी करते हैं ना, फिर तेरा कलमा तैबा पढ़ना ना पढ़ना बराबर है। कलमा तैबा मात पढ़ने का मकसद ये है कि इकरार कर, मैं रब की नाफरमानी नहीं करूँगा, अल्लाह के नबी की नाफरमानी नहीं करूँगा। हुर्रिम अलैकुम मैतता व दमा व लहमुल खिंज़ीर व मा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह। कुरान करीम में चंद एक जगह, दो जगह इस वक्त मेरे ज़हन में है, इससे ज़्यादा होगा तो अल्लाह ताला जल्ल वअला बेहतर जानते हैं, मुझे याद नहीं था, वगरना मैं देख लेता कि कितनी जगह है। बाहर दो जगह इस वक्त मेरे ज़हन में है कि मुर्दार ना खाना, खिंज़ीर, अल्लाह ताला के इरशाद करम हुर्रिम अलैकुम मैतता व दमा व लहमुल खिंज़ीर व मा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह। इन चीज़ों को अल्लाह ने जो हराम करार दिया, ये आया बरका कुरान पाक में इस वक्त मेरे ज़हन में जो है, हकीकत से अल्लाह ताला वाकिफ़ हैं। दो जगह इस वक्त मेरे ज़हन में है, ये कितनी जगह, दो जगह। और नमाज का हुक्म जी 7 जगह नहीं है, 700 भी नहीं है, 82 से ज़्यादा है, 82 के करीब करीब है। नमाज और ज़कात का हुक्म 700 मरतबा नहीं है, वही कहा जाता है 700 मरतबा, जिसका हुक्म 2 मरतबा दिया गया। अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ, कुरान करीम की आया बारका है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। हजूर खातमुन नबिय्यीन हैं, आखिरी नबी हैं। कुरान करीम में एक जगह ये रब करीम का इरशाद गिरामी कदर है, सराहतन हजूर के खातमुन नबिय्यीन का जो सराहतन ऐलान है ना, ये कितनी जगह है। मिर्ज़ा ने इसका इनकार किया, वो क्या हो गया। तो जिसका 100 के करीब करीब जगह हुक्म हो, उसका इनकार करने वाला कौन होगा। मेरी बात की कुछ समझ आई। मेरे नबी के इरशाद से मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा, जिसने जानबूझ कर नमाज को तर्क किया, गोया उसने कुफ्र किया। तकरीबन 82 जगह पर नमाज का हुक्म दिया गया। इतनी मरतबा खंजीर के हराम होने का जिक्र चंद एक जगह पर है, हम उससे इतना बचते हैं। नमाज का हुक्म 82 से ज़्यादा जगह पर है, हम वो अदा नहीं करते। फिर खुद सोचिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का हक अदा कर रहे हैं, मोहम्मद रसूल का हक अदा कर रहे हैं, फिर हम सच्चाई पर हैं, इकरार क्या कर रहे हैं, मगर अमल से क्या साबित है। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो करते क्यों हो जो वो कहते क्यों हो जो खुद करते नहीं हो। अगर कहते हो तो फिर करके भी दिखाओ। सहाबा-ए-किराम का सिलसिला में क्या वतीरा था, क्या अमल था। मैंने कुरान में तीन फुरक़ान में की आया बारका के जो तलावत किया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, सहाबा की इस्तक़ामत कितनी ज़्यादा थी। मामूली बातों पर अल्लाह ताला के अहकामात को तरक कर देते हैं। सहाबा ने अपनी जान ही कुर्बान कर दी, मगर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों से नाफरमानी नहीं की। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो इस मौजू पर मैं आइंदा गुफ्तगू करूँगा। अगर अल्लाह ने चाहा आइंदा जुम्मतुल मुबारक तो इंशाअल्लाह ताला मैं मदीना तैयबा में हूँगा। उसके बाद जब मैं वापस आऊँगा तो अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी, उसे चाहा तो इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू करूँगा कि सहाबा ने कलमा तैयबा पढ़ा तो इस्तकामत किस तरह दिखाई। वो कौन है लोग हैं कि जो इस्तकामत दिखाते हैं। इस्तकामत का माना क्या बनता है। फिर वो लोग होते हैं जिनकी ज़ियारत के लिए रब्बे कायनात के फरिश्तों का नज़ूल होता है, जिन पर रब्बे कायनात जल्ल वअला अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाता है, जिनके लिए कब्र मुंतज़िर होती है और उनको हल्दियाँ दिए तबरीक पेश करती है, जिनकी कब्र को रब्बे कायनात जन्नत के बागों से बाग बना देता है। वो कौन लोग होते हैं, इंशाअल्लाह ताला इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू आइंदा होगी। मैं दुआ करता हूँ रब्बे कायनात
میرے نبی کے صدقہ سے ہمیں حقائق کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔